میں نے کہا تھا سلفیورک ایسڈ کے ساتھ کچھ اور ایسڈ بھی بتاؤں گا، مختصراً ضروری ہے ان کا ذکر۔ تمام تیزابوں میں کمزوری پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، ہاں ہاں، ان میں ایک تیزاب ہے میوریٹک ایسڈ۔ یہ غالباً ہائیڈروکلورک ایسڈ کا نام ہی ہے میوریٹک ایسڈ، کیونکہ میور کلورین کو کہتے ہیں، نیٹرم میور کا مطلب ہے سوڈیم کلورائڈ۔ تو میوریٹک ایسڈ عام اس کا HCl ہی ہوگا، کیونکہ اور مجھے کہیں نام ملا نہیں، کیونکہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کا فارمولا۔ HCl کامن تیزاب ہے جو ہمارے جسم کے نظام ہضم سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، روزمرہ نکلتا ہے۔ لیکن میوریٹک ایسڈ کی جو تصویر ہومیوپیتھس نے کھینچی ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ جب تک کوئی موت کا مریض دکھائی نہ دے میوریٹک ایسڈ یاد ہی نہیں آتا کسی کو۔ اور میوریٹک ایسڈ کی ایسی خوفناک تصویر کھینچی ہوئی ہے کہ ایسا مریض جس اعصاب یعنی عضلات مکمل جواب دے جائیں، اس کا سر بستر سے ڈھلک جائے اور جبڑے کھل کے نیچے لگ جائیں اور موت میں چند سانس باقی رہتے ہوں اور کسی قیمت میں بھی اس میں کوئی جان نہ پڑے، اس کو کہتے ہیں یہ میوریٹک ایسڈ کا کیس ہے۔ اور عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ میوریٹک ایسڈ روزمرہ کا HCl ہی ہے، اور ہر روز ہمیں اس سے واسطہ پڑتا ہے، ہر روز اس کی زیادتی بھی ہوتی ہے، کمی بھی ہوتی ہے۔ میوریٹک ایسڈ کا وہ کیس جو ہے یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ عام طور پر جب بھی معدے میں تیزابیت بڑھتی ہے تو اس میں اس بات کا امکان ہے کہ میوریٹک ایسڈ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے تیزابیت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بالکل برعکس کا بھی امکان ہے۔ اس لیے علامتیں دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر HCl کم ہو جائے، گلینڈز کم بنا رہے ہوں، تو غذا جو ہے وہ معدے کے اندر گلنا سڑنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ گلتی چڑھتی ہے تو فالس ایسڈ بناتی ہے۔ فالس ایسڈ جو ہے وہ میوریٹک ایسڈ نہیں ہوتا بلکہ دوسرے تیزاب ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کنارہ انتڑیوں کی طرف معدے کا کھلتا ہے پائلورک اینڈ، اس میں شکنجا سا آ جاتا ہے، تشنج پیدا ہو جاتا ہے، اور کھانا بجائے اس کے کہ 2-3 گھنٹے کے اندر معدے سے فارغ ہو کر باہر چلا جائے، وہ اندر قید سا ہو جاتا ہے۔ اس سے پیٹ میں ہوائیں بھی پیدا ہوتی ہیں، تیزابیت بہت ہوتی ہے، اور اس کی تمام علامتیں روزمرہ کی تیزابیت کمزوری بھی پیدا کرتی۔ تیزابیت کی کمزوری اچانک آتی ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ تیزاب جس میں ہے بے شک بہت ایکٹیو رہے گا، آدمی ہر وقت کھیلے گا، کھلاڑیوں کو بھی بڑا تیزاب ہوتا ہے، لیکن تیزابیت غالب آتی ہے اچانک، اور جب آ جائے تو تمام جسم کی انرجی سیپ کر جاتی ہے۔ بس میوریٹک ایسڈ میں آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ کوئی مرنے کے کنارے پہ پہنچا ہو تو آپ میوریٹک ایسڈ دیں۔ جہاں یہ ایسی علامتیں دکھائی دیں کہ نظام ہضم میں آغاز میں آپ کو کلورک ایسڈ کی کمی کی علامتیں مل رہی ہیں، HCl کی، تو یہ دینے سے وہ رفتہ رفتہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا زیادتی کی علامتیں مل رہی ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ ہومیوپیتھک دونوں طرح اس طرح کام کرتی ہے۔ بعض دفعہ کمی ہوتی ہے لیکن جب ہومیوپیتھک ڈوز میں دیں تو کمی کا احساس ہو جاتا ہے جسم کو، اور وہ ٹھیک بنانے لگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ اضافے کا خطرہ، اضافہ ہو تو ہومیوپیتھک دوا خطرے کا علامت بتاتی ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ آپ نے اپنے دماغ سے نہیں کرنا، جسم میں خود بخود کرنا ہے۔ تو میوریٹک ایسڈ کا استعمال رکھیں، لیکن اس کا باقی تیزابوں سے فرق پہچان بہت ضروری ہے۔ میوریٹک ایسڈ کا دماغ پر کوئی بد اثر نہیں ہوتا، جتنا مرضی تیزابی اثر اعصاب اور عضلات پر ظاہر ہو جائے، دماغ صاف اور ٹھیک رہتا ہے، لیکن ایسڈ فاس اس کے بالکل برعکس اثر دکھاتا ہے۔ فاسفورک ایسڈ پہلے دماغ کو مارتا ہے
اور مریض کو محسوس ہوتا ہے مجھ سے سوچا نہیں جا رہا, مجھے کوئی سوال آپ کرے تو اس کو جواب نہیں اس کو پورا آتا, رفتہ رفتہ دماغی قوت فیل ہو رہی ہے اور بھولنے بہت لگ گیا ہے. اس قسم کی علامتیں اگر ہوں تو وہ کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد رفتہ رفتہ عضلاتی کمزوریوں میں تبدیل ہوتی ہیں. اور ایسڈ فاس کا مریض یعنی فاسفورک ایسڈ کا مریض مسلز کا مریض بننے میں بہت وقت لیتا ہے, اور اگر آپ نے اس کو مسل کا مریض بننے دیا اور دماغ اس کا ٹھیک نہ کیا اس دوا سے تو پھر مسلز تک پہنچتے پہنچتے آپ کے ہاتھ سے مریض ہی نکل جائے گا, بہت انتہائی حالت پیدا ہو جاتی ہے. یوریٹک ایسڈ کے مریض کو سنبھالنا نسبتاً بہت زیادہ آسان ہے, کیونکہ اگر اس کی موت کے وقت بھی یہ علامتیں ظاہر ہوں اور یہ پتہ ہو کہ دماغ صحیح ہے اور جو نفسیاتی کیفیات ہیں ان پر بد اثر کوئی نہیں ہے, تو ایک دو خوراکیں اس کو ٹھیک کر دیتی ہیں. کیونکہ ایسڈ کی ڈیبلٹی جتنی خطرناک ہو اتنی جلدی چھوڑ بھی دیتی ہے, کہ کوئی لمبا گہرا اثر نہیں چھوڑتی. اور یہی حالت سلفورک ایسڈ کا بھی ہے. اس لیے ایسڈز کے مزاج کو سمجھنا اور آپس میں ان کا موازنہ کرنا یہ بہت ضروری ہے.